اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه السلام. یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے. تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر توفیق مل جائے تو خدمت قرآن کر جاؤں. ہمیشہ دی حمد و ثنا تمام نشانیاں، تعریفات، تمجیدات، تسبیحات اللہ مالک اللہ واسع، اور درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء امام اعظم پوری کائنات کے سردار امام المرسلین رحمت للعالمین آمنہ دلال عبداللہ دے در یتیم ساڈے اور پوری کائنات دے خیر خواہ نبی رحمت للعالمین نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدسہ مطہرہ واسطے
صاحبوں اور دوستوں، رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ المبارک اللہ رب العزت کی رحمت اور اسی خاص توفیق کے نال اللہ پاک نے سانو نصیب فرمایا اور تسی احباب رمضان کا دوسرا جمعہ خطبہ سننے واسطے تشریف لے کے آئے ہو۔ رمضان المبارک کے اس خطبہ جمعہ کے اندر میں اللہ دی توفیق کے نال اور والدین دیاں دعاواں دے نال انشاءاللہ الرحمن کلام اللہ، کتاب اللہ، قرآن مجید، فرقان حمید دیاں چند باتاں تسی احباب دے سامنے گوش گزار کرنا چاہوں۔ قرآن ایک جامع کتاب ہے، قرآن عالمگیر کتاب ہے، قرآن قیامت تک آنے والے تمام مسائل کا حل بیان کر دی۔ قرآن کلام اللہ ہے، اللہ رب العزت کی صفات ہے۔ قرآن مجید کو پڑھن والا، پڑھان والا، سکھن والا اور سکھان والا بڑی عظمت حامل ہے۔ قرآن کو اللہ پاک نے جس رات نازل فرمائے وہ رات ساری کائنات دیاں راتوں نالوں افضل ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جس مہینے دے اندر اللہ پاک نے قرآن کو نازل فرمائے وہ مہینہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سارے مہینیاں دا سردار مہینہ، جس بستی اور شہر دے اندر قرآن کو نازل فرمائے للذی ببکۃ مبارکا، او مکہ اور مدینہ ساری کائنات دے شہروں نالوں اعلیٰ شہر نے، جس فرشتے کے ذریعے اللہ پاک نے اس قرآن کو نازل فرمائے سیدنا جبریل علیہ السلام، وہ سارے فرشتیاں کے سردار نے قرآن کو جس پیغمبر دے قلبہ اطہر پہ نازل فرمائے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وہ پیغمبر ساری کائنات دے پیغمبران دا سردار پیغمبر ہے، جس زمانے دے اندر اللہ نے اس قرآن کو نازل فرمائے خیر قرون کرنی، وہ زمانہ سارے زمانے کا سردار زمان ہے، جس امت واسطے اللہ پاک نے اس قرآن کو نازل فرمائے کنتم خیر امتی اخرجت للناس، وہ امت سارے نبیوں دی امت دی سردار امت ہے، اور جس کلام اللہ پاک نے قرآن بنا کے دنیا پہ نازل فرمایا وہ کتاب اللہ قرآن مجید ساری دنیا دیا کتاباں دی سردار کتاب، اور جڑا بندہ اپنا تعلق اس قرآن دے نال لگا لے، اپنا واسطہ قرآن دے نال جوڑ لے، میرے اللہ دیا باتوں کو اپنے دل دے اندر محفوظ کر لے، اللہ دے کلام کو اپنے سینے دے اندر جگہ دے لے، اپنے ذہن دیا تختیاں پہ منقش کر لے، اپنا اوڑھنا بچھونا قرآن کو بنا لے، قرآن دے نال دلی وابستگی پیدا کر لے، قرآن دے نال محبت پیدا کر لے، قرآن دے نال پیار اور محبت پیدا کر لے۔ آقا کائنات فرماتے نے من خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، وہ بندہ ساری کائنات دے بندیاں کو اللہ پاک کے نزدیک سردار بن جاتا ہے اور بہتر بن جاتا ہے۔ اور اس قرآن دے نال تعلق مضبوط کیجئے۔ رمضان کا مہینہ
میرے کلام دے نال دل لگا لو، دل دے اندر روزے رکھ کے اللہ نو راضی کر لو، اور رات کو صفا دے تے کھڑے ہو گئے قرآن دیا تلاوت، قرآن دی روحانیت، قرآن دی مٹھاس، قرآن دی چاش، قرآن دی لذت، قرآن دا مزہ رات دیا تنہائیاں دے اندر تسی نصیب کر لو، اور عرش والا رب تواڈے اس عمل کو دیکھ کے تواڈی دنیا اور آخرت دونوں ہی بہتر فرما دے۔ قرآن اس بات سے نازل ہوئے کہ تسی اس کو پڑھو، قرآن دے نال دل لگاؤ، قرآن نال محبت کرو۔ اس بات سے نازل نہیں ہویا کہ انہوں غلاف چڑھا کے قبراں دی طرف دیتا جائے۔ قرآن اس بات سے نازل نہیں ہویا کہ ایسے تعویذ بنا کے گلے دے اندر لٹکائے جان۔ قرآن اس بات سے نازل نہیں ہویا کہ ایسیاں بتیاں بنا کے اپنی گاڑیاں دے اندر لٹکا لیاں جان۔ قرآن اس بات سے نازل نہیں ہویا کہ اس کو سجا کے اپنے گھر کی اوپر والی انگیٹھی کے نازل رکھ دیتا جائے، بلکہ قرآن کس بات سے نازل ہوئے؟ سنیے رب کا قرآن کی بیان فرما رہے کیوں بھی وہ رب نے نازل فرمایا ہے۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ فرمایا مینوں اللہ پاک نے اس بات سے نازل فرمایا ہے تاکہ میں تمہیں ہدایت کا رستہ دکھا سکا، جہنم تو بچا کے جنت کا مسافر بنا سکا، اندھیریاں چو کٹ کے روشنی دے اتے اجاگر کر سکا، تواڈیاں پستیاں تو اٹھا کے آسمان دیاں بلندیاں تک پہنچا سکا۔ قرآن اس بات سے نازل ہوئے کہ تواڈی روحانیت نو نوی جلا بخش سکا۔ قرآن اس بات سے نازل ہوئے تاکہ لوگوں کو ہدایت مل سکے۔ قرآن اس بات سے نازل ہوئے تاکہ تواڈا تعلق اللہ دے نال جوڑ سکا۔ قرآن اس بات سے نازل ہوئے تاکہ تواڈا تعلق رسول اللہ دے نال مضبوط کر سکا۔ قرآن اس بات سے نازل ہوئے تاکہ اللہ رب العزت اس دنیا دی جہالت، کفر، شرک دے اور بدعت دے اندھیریاں کو نکال کے تانوں نور، ہدایت اور اپنی جنت کا مسافر راہی بنا کے تانوں اپنے قریب کر سکے۔ اس بات سے اللہ پاک نے قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ اور یاد رکھیے جڑا بندہ قرآن کے دل لگا لے، قرآن کو کبھی دنیا میں بھی مایوس نہیں کرتا، قرآن کو قبر سے بھی مایوس نہیں کرتا، قرآن کو روزے قیامت بھی مایوس نہیں کرے گا۔ دنیا کی سب تو عظیم یاری، سب تو پکی دوستی، سب تو اعلیٰ پیار اور محبت والا رشتہ اگر کوئی بنانا چاہتا ہے کہ سانو ایسا رشتہ اور ایسی دوستی اور یاری لگ جائے جڑی کبھی بے وفائی نہ کرے، کبھی سارے تو روبردانی نہ کرے، کہ آ جاؤ سارے رب دے قرآن نال یاری پا لو، رب دے قرآن نال پیار پا لو، رب دے قرآن نال محبت پا لو، پھر دیکھنا کہ قرآن تو دنیا میں بھی نہیں چھڑے گا، قبر کے اندر بھی تنہا نہیں چھڑے گا، اور قیامت والے دن بھی گلیا نہیں چھڑے گا۔ میں اپنے کو نہیں کہہ رہا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک بات تھوڑے سامنے رکھا گا، اپنی ایک بات ہوتے، ایک دعوے ہوتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل آقا کی حدیث بیان کرا گا۔ آج اسی دنیا کے اندر رہ کے دن رات دولت کمانے اپنا روپیہ پیسہ کمانے، اس روپے پیسے کو لے کے اگر کوئی بندہ اپنی جیب کے اندر لاکھ روپیہ پایا ہوئے، 1-2 لاکھ روپیہ پا کے سنسان علاقے کے اندر نکل جائے، یہی روپے پیسے جنہوں بڑی محنت کے نال، بڑی تبداؤ کے نال، خون پسینہ ایک کر کے کمائے ہون، راستے کے اندر کوئی چور مل جان، ڈاکو مل جان، اگر تو انہاں نہیں لٹائے گا کہ وہی چور اور ڈاکو تیری جان دے پیدا ہو جائیں گے جس پیسے واسطے تو محنت کی تھی، جس پیسے نے تو اپنا خون پسینہ کیتا، کہ تیری جان کا سجدہ نہ بڑھیا بلکہ تیری جان گئی ہے کہ اس پیسے کی وجہ تو۔ لیکن اگر وہی پیار قرآن کے نال پیار پایا ہوئے گا، محبت قرآن نال کیتی ہوئے گی، آئیے سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، میرے تیرے حبیب پہ
بیماری ہوئے، رات دیا تنہائیاں ہون، دن دے سراٹے ہون، رات دے خطرناک رستے ہون، دنیا کائنات دیا ساری طاقتاں مل جان، قرآن دے نال محبت کرن دی وجہ تو ساری قوتاں، سارے موزی چیزاں، موزی جانور، چرندے پرندے اور سارے ڈاکو چور ایک سائڈ پہ آ جان، جس جگہ پہ تینوں تیرا پیسہ بچا نہیں سکیا بلکہ تیرا دشمن بن گیا ہے، میرے آقا فرماتے نے یہی قرآن دی آیات تینوں دنیا کائنات کے ہر خطرے کو محفوظ کر کے تینوں اپنی منزل مقصود تک پہنچا رہے ہیں۔ آؤ تے صحیح اس قرآن دے نال یاری لگاؤ اور آئیے قبر دے اندر کہ انسان دنیا تے محنت کرتا ہے اپنی اولاد واسطے، روپیہ پیسہ کمانے اپنی اولاد واسطے، جدو تو مر جائے گا بال تیرے سفید ہو جائیں گے، یہی تیرے بچے اپنے باپ کو گھر رکھنے واسطے تیار نہیں ہوں گے، کپڑے پھاڑ لیں گے، پٹے تے پا کے نہلا کے غسل دے کے کہہ دیں گے جلدی اٹھاؤ میں یہ میت کو دیر ہو رہی ہے، قبرستان کے اندر چلا جائے گا۔ آقا علیہ السلام فرماتے نے قبر بن گئی، قبر تے مٹی پہ گئی، لوگ واپس آ رہے ہیں، مردہ جڑا ہے قبر دے اندر واپس آنے والے لوگوں دے کھڑا کو سنتا ہے، آسمان کو منکر نکیر آ جاندے نے، یہی بندہ کہ باپ بول کے آتا ہے بیٹا میں تیرے واسطے ساری دولت کمانا رہا، دن رات ایک کر چھڑے، نہ دھوپ دیکھی نہ چھاں دیکھی نہ سردی دیکھی نہ گرمی دیکھی، میں سارا وقت تیرے واسطے خرچ کر دیتا، آج اس مرا میں مٹی دے تھلے مینوں کلے چھڑ کے چلا گیا، یہ اولاد کام نہیں آئے گی، اولاد چھڑ کے آ جائے گی لیکن اوتھے بھی کام آئے گا۔ کہ کائنات دے حبیب پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اگر تو اپنی دولت کی بجائے قرآن نال پیار کیتا ہویا، قرآن نال محبت کیتی ہوئی، دے الفاظ پڑھے ہوئے تے قرآن انسانی شکل لے کے انسان دی قبر دے اندر آ جائے گا کہ ایک بندہ بول کے کہے گا اے میرے کو آنے والے نورانی شکل لے کے آنے والے، آج تے میری لاد نے میرے نال وفا نہیں کی تھی، جنہ واسطے میں ٹھگیاں ماریاں، جنہ واسطے میں دن رات ایک کر دیتا، آج تے وہ میرے تنہا چھڑ کے چلے گئے، آج تے میرے وہ یار سجن جنہ واسطے میں اپنے دن رات وقف کر دیتے سن، وہ میرے تے منہ دے تے مٹی دیاں بکا مار کے چلے گئے، دنیا دے رشتہ دار عزیز و اقارب میرے چھڑ کے چلے گئے، آج اس قبر دے اندر تو کون ہے جڑا اتنی خوبصورت شکل لے کے آ گیا کہ قرآن بول کے کہے گا انا عملکا انا تلاوتکا، میں تیرا نیک عملہ، میں وہی قرآن جنیاں زمین تے بیٹھ کے ٹوٹیاں صفحہ تے بیٹھ کے چلدیاں پھردیاں راتیاں تنہائیاں دے اندر تو تلاوت کردا رہا، جس نوں تو سندا رہا، جس نوں تو پڑھدا رہا، آج دنیا ساری تینوں چھڑ کے چلی گئی، میں قرآن رات میں تنہائیاں دے اندر تو مینوں پڑھدا رہا، آج قبر دے اندر بھی میں تینوں تنہا نہیں چھڈاں گا، ایتھے فرشتیاں کولوں بھی میں تینوں بچاواں گا، سفر ٹھویاں کولوں بھی میں بچاواں گا، اور قبر دے عذاب تو بھی تینوں محفوظ کرواں گا۔ اتنی عظمت والی کتاب یہ کتے بھی بے وفائی نہیں کرتی، کتے بھی بے وفائی نہیں کرتی۔ میرے پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام نے اس واسطے فرمایا کہ اپنا تعلق قرآن دے نال مضبوط کیجئے، قرآن دیا تلاوتاں کیتا کرو، قرآن کو سنیا کرو، قرآن کو پڑھیا کرو، قرآن کو پڑھایا کرو۔ آقا کائنات فرماندے نے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جڑا بندہ اپنا تعلق قرآن دے نال لگا لے، چاہے وہ قرآن سنن والا ہے، چاہے وہ قرآن سنان والا ہے، قرآن سکھن والا ہے یا قرآن سکھلان والا ہے، چاہے وہ طالب علم قرآن ہے یا قرآن کا استاد ہے، میرے آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جڑا بندہ قرآن دے نال تعلق بنا لے، اللہ دی نزدیک دے اندر، اللہ دی نظر دے اندر، اللہ دے کول وہ ساری کائنات نال افضل تے بہتر بندہ بن جاندا ہے۔ اس واسطے اللہ پاک نے فرمایا دنیا کائنات دے لوگوں میرے قرآن کو آپ کتاب نہ سمجھیا جے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ارشاد رب فرما رہے ہیں کہ میرا ذکر ہے، میریاں باتاں نے، میرا کلام ہے، انہاں حفاظتاں دا ذمہ بھی میں خود عطا کیتا ہے، انہوں دنیا تے نازل بھی میں خود فرمایا ہے۔ اس واسطے کائنات دے حبیب پیغمبر آمنہ دلال علیہ السلام فرمایا کرتے سن جڑا بندہ
تے قرآن دیا تلاوت کرے اپنے دل کے اندر تصور کرتا جائے کہ یہ اچھا والا رب بول رہا ہے تو میں سن رہا ہوں اتنی عظمت والی کتاب آقا فرماتے نے قرآن دے نال دل لگا لو قرآن کو تنہا نہیں چھڑے گا کبھی قرآن پہ وفائیاں نہیں کرے گا قرآن پڑھنے نال نیکیاں بھی ملن گیاں اجر بھی ملے گا دنیا پہ شفاواں بھی ملن گیاں دنیا دے اندر حفاظتاں بھی مل جان گیاں آقا دی دسو تے صحیح کنیاں نیکیاں نے میرے تیرے حبیب پیغمبر فرماندے نے من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ به حسنۃ فالحسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول لا اقول الف لام میم حرف ولكن اقول الف حرف ولام حرف ومیم حرف کائنات سردار پیغمبر فرما رہے ہیں دنیا کائنات دے لوگوں جڑا قرآن دا ایک حرف پڑھ لے قرآن دے ایک حرف دی تلاوت کر لے اللہ تعالیٰ اس بندے نو ایک حرف دے بدلے 10 نیکیاں عطا کر دیندا ہے آقا جی حرف کس نو کہہ رہے ہو میرے کائنات دے حبیب پیغمبر نے فرمایا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کوئی بندہ یہ پڑھ لیتا ہے الف لام میم سورۃ بقرہ دی پہلے حرف مقطعات پڑھ لے الف لام میم لکھن دے اندر ایک جوٹ ہے کہ یہ نہ سمجھے کہ یہ ایک حرف ہے بلکہ آقا کائنات فرماندے نے الف حرف لام حرف ومیم حرف دنیا کائنات دے لوگوں جڑا بندہ الف لام میم پڑھ لے انہوں 10 نیکیاں نہیں 20 نیکیاں نہیں بلکہ عرش والا رب 3 نیکیاں عطا فرما دیندے نے مینوں یہ دسو الف لام میم اے پڑھن لگیاں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگدا پتہ یہ چلیا قرآن دے ایک سیکنڈ نالوں بھی اگر کم عرصہ تو دے دے کم وقت عطا کر دے اللہ تینوں 3 نیکیاں عطا فرما دیں گے یہ نیکیاں کا معیار ہے جڑا تینوں عطا کیتا جائے گا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور بات بڑی پیاری ارشاد فرمائی آقا فرماتے ہیں اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه اور دنیا کائنات دے لوگوں قرآن پڑھیا کرو قرآن دیا تلاوتاں کیتا کرو قرآن نو سنیا کرو قرآن نو سنایا کرو قرآن نال پیار پالو قرآن نال محبت پالو قرآن نال عقیدت پالو ملے گا کی جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جدوں قیامت دا وقت آ جائے گا آسمان کا سورج انسان دے سر دے قریب آ جائے گا زمین تانبے دی بن جائے گی 50,000 سال دا دن بن جائے گا لوگ اپنے پسینے دے اندر شرابور ہوں گے سختی اتنی زیادہ ہوئے گی کہ سارے لوگ کہہ رہے ہوں گے رب نفسی حتیٰ کہ انبیاء کرام بھی اپنی امتاں نو بھول جان گے امتاں نو چھڑ دیں گے ماں بیٹے تو دور ہو جائے گی رب دا قرآن فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ وہ دن آنے والا ہے جدوں ماں بیٹے نو نہیں پہچانے گی بیٹا ماں تو دور ہو جائے گا باپ بیٹے تو دور ہو جائے گا بیوی خامن تو دور ہو جائے گی کوئی کسی نو جانن والا نہیں ہوئے گا میرے آقا فرماندے نے کوئی کسی دا ساتھ نہیں دے گا حتیٰ کہ انبیاء بھی چھڑ جان گے بیٹے بھی چھڑ جان گے بیویاں بھی چھڑ جان گیاں ماں بھی چھڑ جائے گی پیو بھی چھڑ جائے گا اس وقت کام آئے گا دیکھی آئے گا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ جدوں انبیاء تیرے کام نہیں تیرے اپنے کام نہیں آن گے دوست کام نہیں آن گے اٹھے گا تو قبر دے اندروں جسم سے کپڑے نہیں ہون گے قرآن تیرے نال اٹھ جائے گا اگر ادھر محبت کیتی ہے قرآن نال پیار کیتا ہے قرآن نو سنے ہی تے قرآن نو سنایا ہی قرآن نو پڑھے ہی تے قرآن نو پڑھایا ہی میرے کہے آقا فرماندے نے قبر چوں قرآن اٹھے گا بندے دی بازو نو پکڑ لے گا کہے گا پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں ساری دنیا تینوں چھڈ کے چلی گئی
تینوں چھڈاں گا نہیں دیکھ لے دوستا قرآن دی یاری کام آئے گی دنیا دے اوتے بھی قبر دے اندر بھی آخرت دے اوتے بھی میرے آقا فرماندے نے قرآن لے کے اس بندے نو اللہ دے کول آ جائے گا آ کے عرض کرے گا اللہ مینوں پہچان دیو میں کون ہاں اللہ فرمان گے ہاں میرا قرآن میں تینوں جاننا تو تے میری کتاب ہے تو میرا کلام ہے تو میرا قرآن ہے دس کیوں آئے اللہ جی میں کلا ہی نہیں آیا میں اپنے قرآن پڑھن والے نو نال لے کے آیا تلاوت کرن والے نو نال لے کے آیا حافظ قرآن نو نال لے کے آیا قاری قرآن نو نال لے کے آیا عالم قرآن نو نال لے کے آیا وا جیو میرا قرآن دس سے صحیح لے کے آئے میرے کو مطالبہ کیے سنو دنیا کائنات دے لوگو سب تو بڑا مقدمہ اللہ دی عدالت دے اندر لڑے گا تیری خاطر تے رب دا قرآن لڑے گا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے بابا جی آدم تو لے کے قیامت تک آن والی ساری انسانیت اللہ دے سامنے کھڑی ہے اعلان ہو جان کے لوگوں سنو سنو میرا قرآن میرے کو سفارشاں لے کے آیا ہے ساری کائنات متوجہ ہو جائے گی کہ آج کیڑا بندہ ہے جس کو اتنا پروٹوکول دیتا جا رہا ہے کہ پوری کائنات کو جمع کر کے فرشتیاں کو جمع کر کے انسانوں کو جمع کر کے جنوں کو جمع کر کے اللہ بول بول کے کہہ رہے ہیں سنو سنو میرا بندہ آیا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہ فرمان کے جی میرا قرآن دس سے صحیح نہ کی جانا ہے قرآن بول کے کہے گا اللہ اینے مینوں رات نوں کھڑا ہو کے تلاوت کیتیاں اینے مینوں پڑھے ہے اینے میریاں تلاوتاں کیتیاں اینے میرا پیار پایا ہے اینے رنگ میرے نال محبت کیتی ہے کہ عالم قرآن بن گیا قاری قرآن بن گیا حافظ قرآن بن گیا اللہ میں تیرا قرآن تیرے کو سفارش کرنا وا انہوں اج ساری کائنات دے سامنے عزتاں عطا کرنا آنا دوستا پھر عزتاں عطا ہون لگیاں نے یاری دا مل پہن لگا ہے محبت دا مل پہن لگا ہے پیار دا مل پہن لگا ہے اللہ فرمان گے جی میرا قرآن دس سے صحیح نہ کی جانا ہے اللہ فرمان گے میرے فرشتیوں جاؤ جنت دے اندروں ایک بہترین لباس لے کے آؤ تے میرے حافظ قرآن نو بنا دو میرے قاری قرآن نو بنا دو قرآن دے نال تلاوت کرن والے نو بنا دیتا جائے گا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمان گے کہ اللہ فرمان گے میرے میرے قرآن دس راضی ہو گئے ہیں یا نہیں حال رسیدہ کیا راضی ہو گئے ہیں یا نہیں قرآن مقدمہ لڑ رہے ہیں اپنے حافظ قرآن دا قرآن مقدمہ لڑ رہے ہیں اپنے قاری قرآن دا کہے گا اللہ میں راضی نہیں ہویا دے مل نہیں پیا انہوں ہور عزتاں عطا کر انہوں ہور عزتاں عطا کر کائنات دا سردار پیغمبر فرما رہا دے آقا فرماندے نے کہ اللہ فرمان کے میرے فرشتیوں انج کروائے نہیں میرے عرش کے قریب قمیض ہے جڑی ہیرے تے جواہرات تے سونے دیاں تاراں دے نال بنی ہوئی ہے اے دے اوتے پہنا دی جائے انہوں جدوں چادر پہنائی جائے گی اللہ ذوالجلال دی قسم ہے دے حسن سے اضافہ ہو جائے گا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہ پھر پوچھو گے میرا قرآن حد رسیدہ کیا تو راضی ہو ہے یا نہیں آج بھی میرے رب کے راضی ہو ہے یا نہیں قرآن آکھے گا اللہ دے مول نہیں پیا کہ رات نو کھڑو کھڑو کے اپنی نینداں قربان کر دتیاں انہیں میرے نال پیار پایا ہے اج تو پیار پانا ہے موبائل نال دنیا دے کوئی فائدہ کوئی نہیں وقت ضائع ہو رہا ہے تیرا پیار ہے دولت دے نال تیرا پیار ہے مچا گاواں دے نال تیرا پیار ہے کوٹھیاں بنگلیاں دے نال اللہ ذوالجلال دی قسم سب تو بڑا پیار پا رہی تے قرآن دے نال پا رہا ہے جنہیں تیرا ہر جگہ تے کام آنے آکھے گا اللہ میں راضی نہیں ہویا میرے اللہ فرمان کے میرے فرشتیوں انج کرو اس حافظ قرآن عالم قرآن نو ایک عزت دی قمیض پہنا دو عزت دی قمیض پہنائی جائے گی اللہ فرمان کے میرے قرآن دس راضی ہے یا نہیں حل رضیتا 3000 فلم تو بعد قرآن پھر کہے گا اللہ دے حق ادا نہیں ہویا انہوں ہور عطا کر دے پھر میرا اللہ رب العزت فرمان کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث ہے فرمایا یقالو لصاحب القرآن اقرا ورتقی ورتل کما كنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتك عند آخر آیت تقرأها او میرا قرآن دے قاری قرآن پڑھن والے اج تو بعد میں تیرے راضی ہو چکے ہاں تیرے
والناس سی ہوئے گی، اتھے جنت دے اندر سب تو اونچا مقام اللہ نے تیرا حافظ قرآن کا بنا دیتا ہے۔ یہ جنت سے جائے گا اس طرح جب جا کے اپنا دروازہ کھولے گا نا جنت دا، ایسے پروٹوکول اج تہاڈی گڈی دا ایم پی اے ایم این اے دی گڈی دا دروازہ کھولدا ہوگا کوئی ادنا جہا غلام، لیکن حافظ قرآن دی شان دیکھو، قرآن دی تلاوت کرنے والے دی، محب قرآن دی شان دیکھو، یہ دی عظمت کے اندر یہ دی جنت کے دروازے کھولنے واسطے اللہ پاک نے فرشتیاں کا غلام بنا دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے جب جنت کے دروازے تے جائے گا فرشتے دروازہ کھولن گے اور کہیں گے السلام علیکم السلام علیکم۔ یہ تو تک بس نہیں، یہ تے حافظ قرآن ہے نا، دیکھے گا کہ جنت دے اندر ادا مقام ہے جنیاں اٹاں سونے دیاں، جنیاں اٹاں چاندی دیاں، جنہاں گارا کستوری دے تے ہلے خوشبو دے آ رہے نے کفور دے، مٹی کفور دی ہے، سامنے پلنگ لگے ہوئے نے جنہاں دیا تارا سونے دیاں نے، جنہاں دے پائے بھی سونے دے ہیرے جہرات دیاں، اتے موتی لگے ہوئے نے، تے سامنے ایک تاج ہے، تخت لگا ہے جنہیں اتے دو انسان بیٹھے نے، ایک عورت بیٹھی ہے ایک مرد بیٹھا ہے، قریب جائے گا دیکھے گا کہ وہ تخت کے اتے بیٹھے ہوئے انسان جنہاں دے سب دے اتے بڑے بڑے تاج نے، جڑے سورج نے وہ زیادہ چمک رہے نے، قریب جائے گا تے دیکھے گا کہ یہ حافظ قرآن عالم قرآن دے والدین ہون گے جنہاں نو اللہ پاک نے پہلے ہی جنت عطا فرما دیتی ہے۔ آنا دوستا مل بہ گیا قرآن دے نال محبت دا، اتوں تک بس نہیں، اللہ فرمان کے میرے قرآن نال محبت کرنے والے تینوں باپ بھی جنت سے مل گئے، آپ بھی جنت سے چلا گیا، جنت بھی مٹی مل گئی، اور آجا باہر آجا تے جہنم دے اندر جا۔ او 10 لوگ ایک حدیث دے اندر 70 لوگ، لیکن اسی سنت صحیح نہیں، لیکن 10 لوگ میرے آقا فرماندے نے حافظ قرآن کو کیا جائے گا کہ جا حافظ قرآن دنیا کے اتے جڑے تیری خدمت کرتے سن، تیرے نال پیار کرتے سن، قرآن نال نہیں بلکہ عالم قرآن نال، قاری قرآن نال، حافظ قرآن نال پیار کرتے سن، محبت کرتے سن، تیری خدمت کیتا کرتے سن، تیرے نال عداوت نہیں رکھ دے، بغض نہیں رکھ دے، جا جہنم دے اندر ایسے 10 لوگ جڑے تیرے نال محبت کرتے نے لیکن اپنیاں کرتوتاں دی وجہ تو، اپنیاں بدعمالیاں دی وجہ تو جہنم دے اندر چلے گئے نے، انہاں نو جہنم چوں نکال اور اپنے نال ہی جنت دے اندر لے جاؤ۔ اتنی ہے عظمت قاری قرآن دی، اتنی ہے عظمت قرآن میں محبت کرن دی، اسی واسطے میں کیا کرنا، آجو 200 قرآن دے نال پیار پالو، مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، قرآن دے نال آیا بہارا، مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ، قرآن دے نال آیا بہارا، کلام خدا نو، کلام خدا نو جنہاں سینے لایا، نبی نال رل کے تے ملیاں مدارا، مسلمانوں قرآن دے نیڑے آؤ، قرآن دے نال آیا بہارا، کلام خدا نو جنہاں سینے لایا، نبی نال رل کے تے ملیاں مزارا، جن میں تجھ کو نبی نال رل کے تے ملیاں مزارا، میں قرآن دی ہر سپاری تو صدقے، میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے، ہوا جس پہ نازل اس پیارے تو صدقے، جے قرآن دے نال دلوں
مسلمان قرآن دینے آؤ قرآن دے نال آیا بہاراں اے قرآن نورانی شیشہ اے قرآن نورانی شیشہ جس بندے نے میرے قرآن کو موڑ لیا، قرآن کو دور ہو گیا، قرآن سے بتائے، قرآن میں تلاوت نہیں کرتا، قرآن میں پیار نہیں بنتا، یہ لکڑ کر دیتی ہے۔ اللہ فرماندے نے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، اسی ایسی قوم دی ایسے کرتے لوگ برکتاں اٹھا لینے ہیں، وہی معیشت کو کم کر دینے ہیں، ذلت ہونا کا مقدر بن جاندی ہے اور رسوائی ہونا کا مقدر بن جاندی ہے۔ جڑا قرآن تو دور ہو جائے، آنند دوستہ قرآن میں دل لگا لے، آج تیری اولاد پیدا ہو جائے، باپ آنگا میں اپنے بیٹے نو ڈاکٹر بنانا ہے، بیٹا آنگا ہے، باپ آنگا میں اپنے بیٹے نو انجینئر بنانا ہے، کوئی آنگا میں اپنے بیٹے نو استاد بنانا ہے، کوئی آنگا میں اپنے بیٹے نو جناب انجینئر بنانا ہے، بزنس مین بنانا ہے، کوئی آنگا میں اپنے بیٹے نو جناب فوج کے اندر بھرتی کرا دینا ہے، کوئی آنگا میں اپنے بیٹے نو پولیس کے اندر داخل کروا دینا ہے، کوئی اپنی سوچ لے کے بیٹھے ہیں کہ میں اپنے بیٹے نو MBA بنانا ہے، MNA بنانا ہے۔ آسمان دا رب فرماندا ہے او میرا حبیب پیغمبر تسی کیوں خاموش ہو، تسی بھی کوئی اعلان کر دیو نا، جی اللہ جی میں کی اعلان کراں۔ عرشاں دا رب فرماندا ہے میرے حبیب پیغمبر اعلان کر دیو، جڑا بندہ میرے قرآن نو دل لگا لے، جڑا بندہ میرے اپنے بندیاں نو اپنے بیٹیاں نو قرآن دا قاری بنا دے، قرآن دا حافظ بنا دے، قرآن دا عالم بنا دے، میں مرد پہ کی عطا کراں گا۔ اللہ فرماندے حبیب پیغمبر فرماندے نے الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، اے تسی تے استاد دے چکر دے اندر، ڈاکٹر تے انجینئر دے چکر دے اندر ہو، عرشاں دا رب فرماندے تسی اپنی اولاد نو اپنے بیٹیاں نو قرآن دا حافظ بنا دو، قرآن دا علم انہاں دے سینیاں تے داخل کروا دو، قرآن میں یاری لا لو، قرآن میں پیار پا لو، میں تانوں انساناں دی صفاں چوں کڈ کے اپنے فرشتیاں دی صفاں تے کھڑا کر دیاں گا۔ اتنا عظمت والا قرآن، اتنے رحیم والا قرآن، اتنی رحمتاں تے برکتاں والا قرآن، کائنات دا سردار پیغمبر آمنہ دے لال علیہ السلام ایک دن مسجد نبی دے اندر آئے، دیکھا تے حضرت ابی بن کعب، کون ابی بن کعب ہے جنوں پوچھن والا کوئی نہیں، جانن والا کوئی نہیں، ایدی قوم دے اندر عزت کوئی نہیں، توقیر کوئی نہیں، تے ابی بن کعب نے قرآن سیکھ لیا ہے، اپنے سینے سے قرآن کو محفوظ کر لیا ہے، قرآن میں پیار پا لیا ہے، تے رات دیاں تنہائیاں دے اندر قرآن پہ پڑھدا ہے۔ دھیمی دھیمی آواز میرے آقا علیہ السلام دے کناں دے اندر آ گئی، آقا علیہ السلام نے اپنا بستر چھڑے ہے، مسجد نبی دے اندر آ گئے، پیچھے آ کے بیٹھ جاندے نے، وہی قرآن دیاں تلاوتاں کرے ہے، آقا قرآن سنتے پئے نے، اکھاں چوں آنسو بہا رہے نے، اپنے دل نوں نور دے نال قرآن دے نور نال منور فرما رہے نے۔ آقا علیہ السلام
دی آواز سن کے، روحن دی آواز سن کے ابئی نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ لاتا سردار پیغمبر کھڑا ہے، خاموش ہو گئے۔ آقا فرمانے نے ابئی اتلو یا ابئی، اتلو یا ابئی، ابئی بن کعب قرآن دیا تلاوت کر، اج کہنا تو سردار پیغمبر تیرا قرآن سنو واسطے آیا ہے، مینوں قرآن دیا تلاوت کر کے سنا دے۔ حضرت ابئی فرماندے آقا جی اسی تہاڈا قرآن سنن والے، تہاڈے پیچھے تراویحاں پڑھن والے، تہاڈے پیچھے قیام کرن والے، نمازاں پڑھن والے، تہاڈا کلام سنن والے آ، میرے کولوں قرآن کیوں سننا چاہندے ہو؟ سنیے قرآن دے نال محبت دا انداز سنیے۔ اللہ دے حبیب پیغمبر فرماندے نے ابئی قرآن پڑھ کہ میرا ہی حکم نہیں بلکہ آسمان دے رب نے حکم نازل فرمایا کہ ابئی نو کہو وہ زمین تے قرآن پڑھے، میں عرش بری تے ابئی دا قرآن سننا چاہنا وا، اتنی عظمت والا عمل ہے۔ ابئی نے جدوں اینی گل سنی ہے آقا نو پوچھ لینے آقا جی مینوں یہ دسو نا اللہ پاک نے کیا میرا نام لیا ہے؟ آقا فرماندے نے ابئی تیرے قرآن پڑھن دی وجہ تو عرش والے رب نے تیرا نام لے کے آکھیا ہے اے میرے حبیب پیغمبر میرے ابئی بن کعب نو کھو تے قرآن دیاں تلاوت کرے، میں آسمان تے بیٹھ کے دا قرآن سن رہا ہوں۔ حضرت ابئی نے صبر کے بندھن ٹوٹ گئے، اکھاں چوں آنسو آ گئے، وہ وقت یاد آ گیا، فرمان لگے ابئی تینوں دنیا تے جاننے والا کوئی نہیں سی، تیرے اپنے محلے سے قدر کوئی نہیں، تیرے رشتہ دار تینوں محبت کوئی نہیں کرتے۔ آج ابئی نے قرآن اور پیار پالے، پتہ زمین تے وے کہ پوری کائنات دا خالق آسمان تو نام لے کے کہہ رہے ہیں ابئی دا قرآن سننے واسطے میں تیار ہوں۔ اے یہ قرآن دی محبت اسے واسطے آقا نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، جڑا لوگ قرآن اور پیار پا لین اللہ انہاں نوں بلندیاں عطا فرما دیندے نے، جڑا قرآن تو منہ موڑ لوے انہاں نوں اللہ تعالی دنیا دی تباہ و برباد کر دیندے نے۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ تعالی سانوں بھی قرآن نال محبت اور پیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن سنن دا اور قرآن سنان دا جذبہ عطا فرمائے۔